بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید کا دن تھا، ہر طرف چہل پہل تھی، لوگ عمدہ لباس پہنے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کی طرف رواں تھے تاکہ گھر والوں کو عید کی مبارکباد دے سکیں۔ لیکن ایک نوجوان ایسا بھی تھا جس کے قدم اپنے گھر کی بجائے کسی اور سمت میں اٹھ رہے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ نوجوان اپنے گھر والوں سے خفا تھا، یا اسے کسی دوست یا رشتہ دار سے ملنا تھا، یا وہ کسی تفریح میں حصہ لینے کے لیے جا رہا تھا، بلکہ وہ نوجوان ایک بہت بڑے عالم کے مکان پر جا کر رک گیا۔ نوجوان نے دروازے پر سے دستک دی اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گیا۔ بہت بڑے عالم نے نوجوان سے پوچھا، تم عید کی نماز پڑھ کر گھر نہیں گئے؟ نہیں۔ کچھ کھا لو؟ جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ حدیث بیان فرمائیے۔ بزرگ نے اس نوجوان کو کتاب لانے کا حکم دیا۔ نوجوان کتاب نکال کر لایا۔ بزرگ نے 40 حدیثیں بیان کیں۔ نوجوان نے کہا، اور فرمائیے۔ یہی کافی ہیں، بزرگ نے فرمایا۔ اگر تم نے یہی حدیثیں یاد کر لیں تو تمہارا شمار حفاظ میں ہوگا۔ میں نے یاد کر لیں، نوجوان نے انکشاف کیا۔ بزرگ نے نوجوان کے ہاتھ سے کتاب لے لی اور فرمایا، بیان کرو۔ نوجوان نے وہ تمام 40 حدیثیں لفظ بہ لفظ بیان کر دیں جو ابھی چند لمحوں قبل بزرگ نے اس کے سامنے بیان کی تھیں۔ بزرگ کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، جاؤ، تم علم حدیث کے زبردست فقیہ ہو۔ یہ نوجوان تھے مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، جو آگے چل کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہلائے، اور بزرگ تھے امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، جس سے علم کے حصول کے لیے مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ نماز عید کے بعد گھر چلے جائیں۔ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق میں نے سوچا کہ آج ایسا دن ہے کہ امام ابن شہاب فارغ ہوں گے، اس لیے ان کے پاس چلا گیا۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ شوق، جستجو، تڑپ اور لگن تھی جس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمانوں کے فقہ کے 4 بڑے اماموں میں سے ایک کے بلند مرتبہ پر فائز کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی ایک روشن مینار کی مانند ہے جس سے آنے والی نسلیں نور کی کرنیں لے کر اپنی سیرتوں کو منور کر سکتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام مالک، کنیت ابو عبداللہ اور لقب امام دار الحجرہ یعنی مدینے کا امام ہے۔ 93 ہجری بمطابق 711 عیسوی میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ یہ بنی امیہ کی حکومت کے عروج کا زمانہ تھا۔ ولید بن عبد الملک حکمران تھے اور اسلامی حکومت مشرق میں ترکستان، کابل اور سندھ اور مغرب میں افریقہ اور اسپین تک پھیل چکی تھی۔ اسلامی حکومت کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مملکت اسلامی میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے گھر میں آنکھیں کھولیں جو علم حدیث کی روشنی سے منور تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضرت مالک بن ابی عامر رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی اور علماء میں سے تھے۔ والد انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ محدث تھے، بھائی تو پہلے ہی علم حدیث میں مشغول تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرأت میں اہل مدینہ کے امام حضرت نافع بن نعیم رحمۃ اللہ علیہ سے قرأت سیکھی۔ پھر اس کمسن لڑکے کے دل میں علم حدیث سیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ گھر والوں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ والدہ محترمہ معصوم بچے کی زبان سے یہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھیں۔ فوراً عمدہ لباس پہنایا، سر پر عمامہ باندھا اور کہا، جاؤ اور ابھی لکھو۔ والدہ کے شوق دلانے پر مستقبل کا یہ فقیہ مسجد نبوی میں حضرت ربیعہ رائی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ کا طالب علم بن گیا۔ اس نوارد طالب علم کا حال یہ تھا کہ جو پڑھتا تھا اسے یاد کر لیتا تھا۔ روزانہ سبق پڑھنے اور لکھنے کے بعد یہ لڑکا بجائے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کے درختوں کے سائے میں جا بیٹھتا۔ ایک دن بہن نے دیکھ لیا، والد سے جا کر کہا کہ مالک رحمۃ اللہ علیہ درختوں کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ والد نے فرمایا، بیٹی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث یاد کرتے ہیں۔ حضرت ربیعہ رائی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ
مالک رحمۃ اللہ علیہ دیگر اساتذہ سے بھی علم حاصل کر رہے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں، میرے والد نے ایک دفعہ مجھ سے اور میرے بھائی نظر سے ایک مسئلہ پوچھا۔ میرے بھائی نے صحیح جواب دیا، میں نے غلطی کی۔ والد نے کہا، علم حاصل کرنے میں تم ہجوم کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، یعنی بیک وقت کئی اساتذہ سے علم حاصل کر رہے ہو۔ مجھے غصہ آ گیا۔ پھر میں حضرت ابن ہرمز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر 7 سال تک علم حاصل کرتا رہا اور ان کے علاوہ دوسرے علماء کرام سے نہ ملا۔ شروع میں یہ حال تھا کہ مالک رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ نظر کے بھائی کے نام سے پہچانتے تھے۔ بعد میں یہ نوبت آئی کہ نظر کا ذکر مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی کے نام سے کیا جانے لگا۔ علم حدیث کے شیدائی مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اب حضرت نافع بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا رخ کیا، لیکن حضرت ابن ہرمز رحمۃ اللہ علیہ سے حصول علم ترک نہ کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، میں حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دوپہر کے وقت آتا تھا۔ سخت دھوپ سے کسی درخت کے نیچے پناہ نہیں ملتی تھی۔ میں ان کے نکلنے کا انتظار کرتا، وہ آتے اور مجلس میں داخل ہونے تک میں ان سے مسائل پوچھتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے 12 سال تک علم حاصل کیا۔ واضح رہے کہ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کا مکان مدینہ منورہ سے باہر بقیع میں واقع تھا۔ سالہ سال تک اپنے سینے کو علم دین سے منور کرنے کے بعد اب وہ وقت آ گیا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود مسجد نبوی میں مسند درس پر فائز ہوں اور مسائل کے سلسلے میں فتوے دیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خود آگے بڑھ کر یہ بار گراں نہیں اٹھایا۔ آپ فرماتے ہیں، میں خود نہیں بیٹھا، یہاں تک کہ اہل علم میں سے 70 علماء کرام نے شہادت دی کہ میں اس منصب کا اہل ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال سے زائد عرصہ تک درس دیا۔ درس کی مجلس نہایت پروقار ہوتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہتی ہیں، امام صاحب ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا گویا ہم ہی میں سے ہیں، کھل کر باتیں کرتے تھے، لیکن جب درس دینے بیٹھتے تو ان کے کلام سے ہم پر ہیبت طاری ہو جاتی، گویا وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں، نہ ہم انہیں جانتے ہیں۔ مجلس کے وسط میں شہ نشین تھی جس پر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف اس وقت تشریف رکھتے جب حدیث کا املا کروانا ہوتا۔ مجلس میں شرکت کرنے والوں کے لیے جگہ جگہ پنکھے رکھے ہوئے تھے۔ حدیث کا درس ہوتا تو عود اور لوبان جلایا جاتا۔ صفائی اور نفاست کا یہ حال تھا کہ فرش پر ایک تنکا بھی نظر نہ آتا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دینے میں بہت احتیاط کرتے تھے، طویل باتوں سے ہمیشہ گریز کرتے، فرضی مسائل پر فتویٰ نہ دیتے تھے اور اسے فتنہ قرار دیتے تھے۔ اپنا جواب ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ سے شروع کرتے اور اکثر اپنے فتوے کے آخر میں کہتے، یہ صرف ہمارا خیال ہے، ہمیں اس پر پکا یقین نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے گو کہ کثیر تعداد میں احادیث بیان فرمائی ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کے انتخاب میں بہت احتیاط سے کام لیا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہر سنی ہوئی روایت کو بے تحقیق بیان کر دینا عقل مندی نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب موطا میں ابتداً 10,000 احادیث میں سے 4,000 حدیثیں منتخب کر کے شامل فرمائی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک نظر ثانی کے نتیجے میں 1,000 سے کچھ زائد احادیث اس کتاب میں رہ گئیں۔ موطا کی تالیف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عباسی خلیفہ منصور کے دور میں شروع کی اور منصور کے آخری زمانے خلافت تک وہ مسودہ مکمل کر چکے تھے۔ اس زمانے میں ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ خلیفۃ المسلمین ایک ایسی جامع کتاب مقرر کریں جس کے مطابق سارے مقدمات کا فیصلہ ہو۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا لکھی۔ اس کتاب میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کے اقوال شامل ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے چاہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا خانہ کعبہ میں آویزاں کر دی جائے، لیکن خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا نہ کرو،
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خود جزوی باتوں میں مختلف ہیں اور وہ کئی ملکوں میں پھیل چکے ہیں اور ان میں سے ہر ایک نیک راہ پر ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 86 سال کی عمر میں ولید بن عبد الملک سے لے کر ہارون الرشید تک بنو امیہ اور بنو عباس کے متعدد حکمرانوں کو دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملتے بھی رہے، بعض اوقات ان کے تحفے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قبول فرمائے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اس مرد جری نے کبھی کسی حکمران کے سامنے حق بات کہنے سے گریز نہ کیا، کسی حکمران کی خوشامد نہ کی اور کسی حکمران سے بیجا رعایتیں حاصل نہ کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شاگرد نے کہا، لوگ کہتے ہیں آپ امراء سے ملتے ہیں۔ فرمایا، یہ تو میرے لیے لازم ہے، اس لیے کہ میں انہیں بہت سی نامناسب باتوں سے منع کرتا ہوں۔ ایک اور بار خلفاء کے دربار میں جانے پر اعتراض کیا گیا تو جواب دیا، اگر نہ جاؤں تو حق گوئی کا موقع کہاں ملے۔ خلیفہ منصور کے دربار کا قاعدہ تھا کہ جو دربار میں داخل ہوتا خلیفہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی ایسا نہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہوں میں اتنا رعب تھا کہ لوگ نظریں نہ ملا پاتے تھے، حکام پر بھی ان کی زبردست ہیبت طاری تھی۔ خلیفہ مہدی نے اپنے دونوں بیٹوں موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے موطا سنیں۔ موسیٰ اور ہارون نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا۔ امام صاحب نے بے نیازی سے کہا، علم بیش قیمت چیز ہے، اس کے پاس خود شائقین آتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید 170 ہجری بمطابق 786 عیسوی میں خلیفہ بنے۔ 4 سال بعد اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر حج کے ارادے سے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تو موطا سننے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کل کا دن اس کے لیے ہے۔ ہارون الرشید اگلے دن انتظار کرتے رہے مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نہیں گئے۔ ہارون الرشید نے شکایت کی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علم کے پاس لوگ آتے ہیں، علم لوگوں کے پاس نہیں جاتا۔ آخر ہارون الرشید خود اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ وہاں طلباء کا ہجوم تھا۔ ہارون الرشید نے کہا، اس بھیڑ کو الگ کر دیجئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک شخص کے فائدے کے لیے عام افادہ کا خون نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ہارون الرشید مسند پر بیٹھ گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تواضع پسندیدہ ہے۔ ہارون الرشید مسند سے اتر آئے۔ پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے قرأت کی۔ بعد میں امام صاحب نے خلیفہ ہارون الرشید کی توجہ مدینہ کے فقراء کی جانب دلائی۔ ہارون الرشید نے ان فقراء کی دل کھول کر امداد کی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ خلفاء اور حکام کے نزدیک جو لوگ رہتے ہیں وہ ان کی جھوٹی تعریف کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایسے شخص سے سخت ناراض ہوتے تھے جو بادشاہوں کے منہ پر ان کی تعریف کرتا ہو۔ ایک بار ایک حاکم امام صاحب کے پاس موجود تھے۔ حاضرین میں سے کسی نے حاکم کی تعریف شروع کر دی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ برہم ہو گئے۔ فرمایا، احتیاط کرو، ایسا نہ ہو کہ تعریف کرنے والوں کے دھوکے میں آ جاؤ۔ امام صاحب نے ایک روایت کے مطابق 75 اور ایک روایت کے مطابق 94 جلیل القدر اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا، لیکن حصول علم کے سلسلے میں امام صاحب نے بڑے نکتہ کی بات ارشاد فرمائی کہ اس کے لیے صرف زہد و تقوی اور سادگی ہی نہیں، علم و فہم اور پختگی بھی درکار ہے۔ ربیع الاول 179 ہجری بمطابق 795 عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ اس طرح 62 سال تک ایک امت کو علم و حکمت کے خزانوں سے مالا مال کرنے کے بعد مدینہ کا امام مدینہ کی خاک میں جا بسا۔ وفات کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 86 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔